سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ ہے فہم القرآن کا اور پارہ ہے پارہ نمبر 23 ومالی نصف آخر. آغاز ہوتا ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 145 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فنبذناہ بالعراء وہو سقیم وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین وارسلناہ الی میعۃ الف او یزیدون. پناہ میں آتی ہوں میں اللہ کے شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آخرکار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا، اور اس کے بعد ہم نے اسے ایک لاکھ یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا. وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک خاص وقت تک انہیں باقی رکھا. تو ذکر کس کا ہے؟ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. ان کے بارے میں کل ہم نے جیسے کہ پورا پڑھا تھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور پھر جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے. انہوں نے وہاں پہ بعد جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی رحمت و برکت سے جو ہے وہ انہیں زمین پہ واپس پھینکا اور ایک بیلدار درخت اگایا ان کے لیے. اور پھر واپس وہ اپنی قوم کی طرف گئے، اور ان کی یہ واحد قوم تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے جس کی جو ہے نا توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تھی. اس کے علاوہ جتنی بھی قومیں تھیں ان کے نبی آئے، لیکن ان قوموں نے بات نہیں مانی تھی اپنی. تو نبی جو ہے وہ پھر جو ہے وہ کیا ہوا، انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو اس قوم پر پھر عذاب آئے. لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے سلسلے میں یہ ہوا کہ ان کی قوم بھی بات نہیں مان رہی تھی، تو یہ تنگ آ کر نا یہ خود چلے گئے تھے چھوڑ کے اپنی قوم کو. یہ ان کی واحد ایسی قوم تھی. تو پھر یہ جب نبی چھوڑ کے چلے گئے تو پھر جو ہے یہ واپس آئے اور اللہ تعالیٰ خود ان کو لے کر آئے، اور جو ہے وہ پھر ان کی قوم نے توبہ استغفار کیا نا. پھر جب توبہ استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور پھر اس قوم پر عذاب نہیں آیا تھا. پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے ہوں بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے؟ اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں. خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں. کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے؟ تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو. انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوخ کرتے ہیں. بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے، اور ہم سب بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں. یعنی یہ فرشتوں کے کچھ محدود کام بتائے گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ. اور یہ تسبیح فرشتوں کی خوراک بھی ہے. یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اب ان قریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا. اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے. کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا چکا ہے.
بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ تو سبحانہ ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ آخری آیات ہیں اس سورت کی، سورہ صافات کی، جو کہ ہم مجلس کے اختتام پر پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ سبحانک اللہم وبحمدک کا بھی ہے۔ اللہ کی حمد میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس لیے حمد کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی آتا ہے۔ اب سورہ صافات یہاں پہ مکمل ہوئی۔ اب ہے سورہ صاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص۔ کا نام شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صاد قسم ہے نصیحت برے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضعف میں مبتلا ہیں۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی ہے تو وہ چیخ اٹھے ہیں، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے۔ یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گڑت بات ہے۔ کیا ہمارے درمیان بس ہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ تو کیا کہا انہوں نے کہ یہ تو ساحر اور جھوٹا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کیا کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہم ایک ہی خدا بنا لیں، اور جب بتوں کی ہم اتنی پوجا کرتے ہیں ہم ان کی پوجا کرنا اور ان کی عبادت کرنا ہم چھوڑ دیں۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین بھی نہیں کیا، ان کو برا بھلا کہا، اور یہ کہہ کر کہ یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی، اور یہ ایک من گھڑت بات ہے، اس کو بات کو مانا ہی نہیں، اللہ کے میسج کو کہ شرک کو جو ہے چھوڑ دو اور توحید اختیار کرو، اس پیغام کو انہوں نے سمجھا کہ یہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لانے والے کو ہی نہیں مانا کہ یہ پیغام لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کا، ان کو ہی نہیں مانا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ انہوں نے میرا عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے، کہ انہوں نے ان کی زندگیاں بالکل سیٹل تھیں، اچھی تھی، کامیابی سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، ان کے اوپر عذاب کا مزہ نہیں آیا تھا۔ کیا تیرا داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں، یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے تھے، جتھے وہ تھے، اور ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو کر رہا۔ یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے۔ استغفر اللہ، یعنی انسان رب سے خیر مانگے جب بھی مانگے، لیکن وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ یوم الحساب، یعنی قیامت کے دن جو ہمارا حصہ ہے وہ ہمیں جلدی دے دے۔ تو کیا مانگ رہے ہیں؟ شر مانگ رہے ہیں نا، اتنے ضد میں اتنے اڑے ہوئے ہیں کہ دنیا میں ہی عذاب مانگنے لگے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ اواب کا ذکر آتا ہے، اواب کا نام آتا ہے کہ وہ اواب کہتے ہیں ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، بندوں کی طرف، چاہے وہ مصیبت آئی ہے اس میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، چاہے کوئی مصیبت ہے، پریشانی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، کوئی گناہ ہو گیا ہے اس وقت بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اور اگر کوئی نعمت ملی ہے تو اس وقت بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی قوت نے انہیں داؤد علیہ السلام کو سرکش نہیں بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اگزامپل پیش کی داؤد علیہ السلام کی کہ اللہ نے کی دی ہوئی قوت نے داؤد علیہ السلام کو سرکش نہیں بنایا، وہ ہر وقت جو ہے وہ اللہ کو رجوع کرنے والے تھے، بلکہ شکر گزار بنا دیا، ہر بات میں اللہ کی طرف رجوع کرتے، اپنے اوپر بھروسہ نہیں تھا۔
داؤد علیہ السلام کی آواز جو تھی وہ بہت خوبصورت تھی، اس لیے ان کی قرأت بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی اور زبور کی قرأت کو ان کے لیے بہت آسان کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی سواری پر زین کسنے کا حکم دیتے اور زین کسنے جانے سے پہلے ہی پورے زبور پڑھ لیا کرتے تھے، اور وہ صرف اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے۔ یہ ان کی خاص خصوصیات تھیں۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے اور پرندے سے مٹاتے، سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کرتی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ اب یہ ساری کی ساری ان کی خصوصیات بیان ہو رہی ہیں کہ بہت زیادہ خوبیوں کے مالک تھے کہ انسان کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو، ڈیسیجن پاور ہو، تو فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انہیں بخشی تھی، اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ہو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ داؤد علیہ السلام ہو یا سلمان علیہ السلام ہو، ان کے اندر دین و دنیا دونوں کا بہترین امتزاج ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا بھی عطا فرمائی تھی اور دین بھی عطا فرمایا تھا۔ تو ایک قوم یہ تھی، حضرت سلمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے ہی بیٹے تھے نا، تو یہ اس طرح سے ایک یہ قوم تھی، ایک نسل تھی، تو یہ ان کو دنیا تھی ان کے پاس کتنی، لیکن ساتھ ساتھ دین بھی تھا، اور شکر گزاری کتنی تھی، اور کیا خاص جو خصوصیت بیان ہوئی وہ بیان ہوئی اواب کی، رجوع کرنے والے تھے اور شکر ادا کرنے والے تھے۔ جبکہ ایک ہم نے قوم سبا کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کتنی نعمتیں عطا فرمائی تھی، لیکن ان کا کیا ہوا کہ انہوں نے ناشکری کی اللہ تعالیٰ سے، تو ان کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے اچھی چیزوں سے بری چیزوں کے ساتھ بدل دیا تھا، اور وہ قوم پھر کیا ہوئی تھی، تباہ اور برباد ہی ہو گئی تھی۔ تو یہ ایک دین اور دنیا کا امتزاج جو ہے نا، یہ دونوں ہم آج کے مسلمانوں کے اندر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھیں ہمارے پاس دنیا ڈیفینیٹلی ہے، دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے، ہمارے پاس کیا کیا نہیں ہے۔ اس زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جس وقت پرانے جتنے نبی آئے ان سے پہلے کے، اس وقت دنیا نے اتنی ایڈوانسمنٹ تو نہیں کی ہوئی تھی نا، کتنی مشکل تھی ان کے لیے۔ ہم اگر کمپیئر کریں چیزوں کو، ہمارے لیے لائف سٹائل کتنا زیادہ آسان کر دیا ہے، ہر چیز آسان ہے ہمارے لیے، ہر چیز، مطلب کتنی آپ دیکھیں گھر میں سواری ہے تو اس میں اتنی آسانی ہے، گھر ہے تو اس میں کتنی آسانی ہے، اب ہر چیز میں اتنی آسانی ہے، لیکن ہم کیا ہوا، ہم لوگ ان دنیا میں ہی مشغول ہو کے رہ گئے اور اسی میں ہی مزید آگے جو ہے وہ بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ ان چیزوں کو پا کر ہر لمحے ہمیں تو شکر گزار مزید ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس تو دنیا میں اتنی آسانی ہے، تو ہمیں تو مزید اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر اور دین بھی اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو مزید ایڈوانسمنٹ میں ہی چلے جاتے ہیں، دنیا میں ہی مزید آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ اب ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، موبائل جو ہے وہ اب آیا ہے، تو بھئی ہر سال جو ہے وہ نیا لینا ہے، نیو ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو نیا ہی لینا ہے۔ کیا ضرورت ہے، موبائل کی ضرورت جو ہے وہ اس وقت تک ہے، آپ کا ایک انٹرنیٹ آپ یوز کر لیں اور آپ فون کال کر لیں۔ آج کل فون کال پہ تو کم ہی بات چیت ہوتی ہے، آج کل تو واٹس ایپ پر ہی زیادہ بات چیت ہو جاتی ہے، ایزی رہتا ہے، تو واٹس ایپ ہی یوز کر لیں۔ لیکن کتنے فیچرز آتے ہیں جب بھی موبائل نیو ٹیکنالوجیز آتی ہیں، نیو فیچرز آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ انسان کی مصروفیت کو مزید بڑھاتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں یوٹیوب پہ کتنے لوگوں نے چینلز بنا لیے ہیں، کمائی کا کیا کریں گے اتنا کما کے، کیا کریں گے اتنا کما کے، اتنے لوگ کما رہے ہیں۔ آپ دیکھیں خواتین کو دیکھا ہے میں نے، اتنے کما رہی ہیں، اتنے چینلز بنائے ہوئے، کوکنگ کیک چینلز بنائے ہوئے ہیں، خود اچھی ہے، ان کے ہسبینڈس کی کمائیاں بھی اتنی اچھی ہیں اور اتنے چینلز بھی کما بھی رہی ہیں خوب، اور خوب جو ہے وہ اسی پہ خرچ کیے چلی جا رہی ہیں، اور اتنی جو ویڈیوز آ رہی ہیں نا وہ ساری اسراف پر مبنی ہیں، اتنی شاپنگز کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں جب اس طرح کی ویڈیوز اب اپنا لائف سٹائل دکھائیں گے تو لوگوں کے دلوں میں نہیں چاہت پیدا ہوگی کہ ہمارے پاس بھی یہ چیزیں ہوں، تو لوگ پھر کمپلیکس کا شکار ہوں گے نا اس طرح سے۔ تو آپ اپنی دولت کی نمائش کر رہے ہیں نا اس طرح سے، تو جتنا آپ کے پاس آ رہا ہے آپ اس کو شکر ادا کریں، اس پہ دنیا میں بھی خرچ کریں طریقے سے جو ضرورت ہے۔ دیکھیں دنیا جو ہے وہ ضرورت کی حد تک ہے کہ ضرورت کی چیزوں پہ خرچ کرو، ایکسٹرا چیزیں، ایکسٹرا برتن، فالتو کی چیزیں، فالتو کی کیا ضرورت ہے، یہ سب کچھ سارا پھینکتا ہے نا۔ اور پھر دوسرے لوگوں کو دیکھ کے نہیں ہوتا، جس طرح سے وہ نکلتا تھا، قارون نکلتا تھا اپنا خزانہ لے کر، جو نکلتا تھا اور غرور و تکبر کرتا تھا کہ میرے علم کی بنیاد پر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا، تو علماء کرام اس کو منع کرتے تھے، اس وقت کے جو دینی لوگ تھے وہ اس کو منع کرتے تھے کہ دیکھو تم اگر اس طرح نکلو گے تو لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ حسد پیدا ہوگا اور لوگوں کے کمپلیکس کا بھی شکار ہوں گے۔ لیکن وہ نکلا اس طرح سے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی بات تو یہ پسند نہیں آئی نا، اسراف بھی تھا اس کے اندر، بہت زیادہ نمائش بھی کرتا تھا۔ تو اس طرح سے یہ تمام چیزوں کی اپنی کیا ہے، یہ نمائش کرنا ہے، اور اس طرح سے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ
کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن ہم ہمارے انبیاء کرام میں ہی دیکھیں کہ جن کے پاس اتنی دنیا تھی لیکن ان کے پاس دین بھی بہت بہترین طریقے سے تھا, بہترین امتزاج ملتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کی زندگی اور ان کا ہم دیکھیں لائف کو تو بہترین بیلنس ملتا ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زیادہ ایڈوانس تھے اور دین میں بھی وہ لوگ بہت زیادہ آگے تھے. پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر ان کے والا خانے میں گھس آئے تھے, اور جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا. انہوں نے کہا ڈریے نہیں, ہم دو فریق ہیں, مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے, بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے. یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا. داؤد علیہ السلام نے جواب دیا, اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا. اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں. بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں. تو کون لوگ ایک دوسرے کے جو مل جل کر رہتے ہیں, کون لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک دوسرے پر زیادتیاں نہیں کرتے؟ وہ جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں, اور ایسے لوگ کم ہی ہیں. اور یہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسے لوگ کم ہیں. یہ بات کہتے کہتے داؤد علیہ السلام سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے. چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا. تو داؤد علیہ السلام کی صرف کیا بیان ہوئی یہاں پہ؟ وہ اناب بھی کہتے ہیں رجوع کرنے کو. تو یہ ہوتے ہیں نیک بندے. یعنی داؤد علیہ السلام کی زندگی میں کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کی طرف ان کی شاید توجہ نہیں تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک ایسا مقدمہ لا کھڑا کیا کہ جس کو دیکھ کے انہیں اپنی بات یاد آ گئی اور پھر انہوں نے توبہ کر لی. تو ہم بھی اپنی زندگیوں میں دیکھیں, ہماری زندگیوں میں بعض دفعہ ایسے حالات آتے ہیں اور ہمیں خامیاں پتہ چل رہی ہوتی ہیں, اپنی پتہ چلتی ہیں, ایک دم وضاحت ہو جاتی ہوتی ہے نا, کہ بعض ہم کوئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری ایسی آزمائش آتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں بات کو, پھر ہمیں واقعی وہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم یہ غلطی کر رہے تھے. تو اس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی بہت فوری فیصلہ کر دیا تھا, اور وہ کچھ فیصلہ اتنا بہتر نہیں تھا, لیکن ان کے بیٹے نے بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت اچھا فیصلہ جو ہے نا کیا ان کے بارے میں, اسی مقدمے کے بارے میں. تو انہوں نے جو ہے نا فوراً جو ہے ان کو احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کر دی ہے, بہت جلدی فیصلہ کر لیا ہے. پھر انہوں نے توبہ کر لی. اس پہ تو یاد رکھیے ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو ہدایت کتابی ہوتی ہے جو ہمیں کتابوں سے, قرآن سے, سنت سے علم حاصل کر کے پتہ چلتی ہے, اور دوسری ہدایت جو ہوتی ہے وہ بیانی ہوتی ہے. بیانی ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مختلف واقعات, حادثات, تجربات سے سکھاتے ہیں. کوئی چیز آپ سوچتے ہیں اور وہ ہو جاتی ہے تو آپ سوچتے ہیں اچھا یہ تو مجھے ایسے سوچنا ہی نہیں چاہیے اور صرف اچھا سوچنا چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ چیزیں نہیں بھی چاہتا تو وہ ہو جاتی ہیں, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب غور و فکر کرنے لگتا ہے تو اس کے نقطے ملا لیتا ہے کہ میری زندگی میں یہ بات اس لیے پیش آئی ہے, میری یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو میری اصلاح کرنا مقصود تھی. کبھی انسان ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اپنی اولاد میں نافرمانی دیکھتا ہے, اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہاں میں نے بھی یہ, اللہ تعالیٰ وہ بات دل میں القاء کر دیتے ہیں. تو اس وقت اس کا دل جب صاف ہوتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہی رویہ میں نے فلاں وقت اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیا تھا, اس وقت پھر کیا کرنا چاہیے. تو یہ خیال آپ کے سامنے ہدایت بن کر آیا. پھر توبہ ہمیں کر لینی چاہیے جب ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہاں ہماری اصلاح ہو رہی ہے اور ہمیں سمجھ آ گئی. اب دیکھیے فوراً بات ذہن میں, دل میں آتی ہے, آپ کی القاء ہو جاتی ہے. تو جب سمجھ آ جائے تو فوراً اس وقت توبہ کر لیں کہ ہماری غلطی تھی, اور والدین کے لیے اس وقت پھر دعا بھی کرنی چاہیے اگر ایسی کوئی غلطی آپ کو یاد آتی ہے تو, یا کوئی بھی کسی بھی حوالے سے یاد آتی ہے تو. اسی طرح بعض دفعہ لوگ جو ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں, یا جن کے ساتھ ہم سے کبھی زیادتی ہو جاتی ہے جانے انجانے میں, تو بہت عرصے میں کچھ لوگ ہمیں اس طرح سے بات کہہ دیتے ہیں, یا ان کا رویہ, یا وہ جس سے ہمیں فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعی ان سے ہم نے غلط بات کہہ دی تھی یا کوئی زیادتی ہو گئی تھی ان سے. تو اس وقت بھی پھر ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے یا ان سے معافی بھی مانگ لینی چاہیے. اسی طرح کسی انسان کے ساتھ آپ وہی بات کہیے زیادتی کر چکے ہیں, آپ نے کسی کو کوئی مخصوص قسم کے لفظ سے پکارا, کچھ دن بعد ہی کسی نے آپ کو وہی کچھ کہا, اب آپ کا دل جاگتا ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے. بعض دفعہ وہی بندہ آ کے آپ کو کہہ دیتا ہے, اور بعض دفعہ ہمیں دوسرے لوگوں کے ذریعے جو ہے وہی چیز آتی ہے نا آگے, تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اچھا یہ جب تکلیف ہوتی ہے نا تو پھر احساس ہوتا ہے اچھا میں نے بھی تو کیا تھا یہ اس شخص کے ساتھ, تو پھر جو ہے وہ ہمیں احساس ہو جاتا ہے تو میں نے فلاں کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تھا, مجھے اس سے سوری کر لینا چاہیے. اس وقت ہم وقتی طور پر اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کر لیتے ہیں, نہیں یہ تو میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ اس نے مجھے
انوائے کیا تو میں نے جواب دیا کہ میں نے اس کو چپ کرایا، لیکن بعضوں کا چپ کرانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ذاتی کے ذاتی چپ کرایا جاتا۔ تو بعض جگہ پر سلیمان علیہ السلام نے سجدہ بھی کیا تھا، اور یہاں سجدے کی آیت ہے۔ تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا، اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ لیکن اصل چیز جو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقرب ہے۔ ہم نے پڑھی نا، اس بات کو تو اپنے دلوں میں بٹھا لیں، اپنی بات کو لکھ کر کہیں لگا لیں، تاکہ یہ بار بار ہم بھول جاتے ہیں یہ بات، کہ یاد رہے کہ یہ دنیا جو ہے اس کا ملنا، مال اور اولاد اور دنیا کی آسائشوں کا ملنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، بلکہ ہمارا نیکی کی طرف راغب ہونا، ہمارا ایمان جو ہے وہ بڑھنا، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ تقرب حاصل ہو رہا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا، یہ اس چیز کی علامت ہے۔ اور یہ دنیا وہ تو دنیاوی چیزیں آسائشیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے دیتا ہے جن سے وہ محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان اور نیکی کرنے کی توفیق اور ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے اور اپنا تقرب انہیں دینا چاہتا ہے۔ خاص طور پر قرآن سے تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو جوڑتا ہے جن سے وہ اپنا خاص کام کروانا چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ قرآن سے جوڑتے ہیں تاکہ دیکھیں یہ جوڑنے کا جو عمل ہے نا، یہ صرف ہماری اصلاح کا نہیں ہے، صرف اگر ہم نے اصلاح کر لی اپنی اور رک گئے تو یہ نامکمل عمل ہوگا، یہ اصلاح کرنے کے بعد آگے ہم نے دوسرے لوگوں کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں، بیسیکلی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں اس قرآن سے جوڑ کے، کہ آگے آپ دوسرے لوگوں کی تربیت کریں، آپ اپنی اولادوں کی تربیت کریں، اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں آپ ان کی تربیت کریں، دوسرے لوگوں کی تربیت کریں، جو بھی آپ کی وسیٹی میں آتے ہیں، آپ کے محلے میں آتے ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوستوں میں آتے ہیں، جو قریبی لوگ ہیں آپ ان میں آتے ہیں، ہم سب کی تو یہ انکمپلیٹ ہوگا اگر ہم چھوڑ دیں گے نا، ہم صرف اپنی اصلاح کر لیں گے کہ نہیں، خیر جو ہے نا بڑھانی ہے، جب تک کہ آگے پاس آن نہیں کریں گے خیر کو، اپنے آپ تک محدود رکھیں گے، یہ بڑھے گی نہیں، اس خیر کو ہم نے آگے بڑھانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی خاص کام لینا چاہتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کا کام لینا چاہتے ہیں۔ میرا تو کبھی بھی ارادہ نہیں تھا، میں تو نہیں گئی تھی یہ سوچ کے کبھی بھی کہ میں یہ کام کروں گی، کبھی نہیں سوچا کہ یہ پڑھ بھی لیا 2 سال 3 سال کے بعد بھی پھر موٹیویشن ہوتی ٹیچرز کی طرف سے ہوتی ہے، پھر بہت زیادہ موٹیویشن ہوتی ہے کہ نہیں اس کام کے بغیر تو یہ کام انکمپلیٹ ہے آپ کا پڑھنا، تو پھر جو ہے وہ ان کی سپورٹ کے ساتھ، ورنہ پہلے ہمیں بھی برا لگ رہا ہوتا تھا کہ ہم مکمل طور پر ہم نہیں بدلے ہیں، ابھی تھوڑا تھوڑا بدلنا شروع ہوئے ہیں، تبدیلی آنی شروع ہوئی ہے ابھی تو ہم نہیں کریں گے، جب ہم مکمل طور پر صحیح ہو جائیں گے نا پھر ہم کریں گے۔ نہیں، آدھا جو صحیح ہوتا ہے نا وہ انسان وہ بتا کے دوسروں کو ہوتا ہے، اس وقت صحیح آتا ہے جب ہم دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت آپ کے عمل میں زیادہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے پختہ زیادہ ہوتا ہے اس وقت، کیونکہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں بتا رہا ہوں دوسروں کو، میں خود عمل نہیں کر رہا ہوں، تو وہ پھر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی بھی مدد ہوتی ہے، اور پھر انسان کا عمل جو ہے نا وہ بہتر ہوتا چلا جاتا ہے، بہت مدد ہوتی ہے، بہت مطلب ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں نا جو اتنے سالوں سے نہیں ہوئی چیزیں، وہ قرآن سے جڑنے کے بعد اور یہ کام کرنے کے بعد جو ہے وہ ایسے معجزے ہو جاتے ہیں نا کہ وہ آپ بلیو نہیں کر پاتے کہ یہ تو چیز کبھی پہلے ہوئی نہیں ہماری زندگی۔ تو یہ ایک طرح سے بہت اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، ہر طرح سے یہ کام تو کر کے لیکن آپ شروع کریں، اپنی اصلاح بھی کریں اور دوسروں کی بھی کریں، تو انشاءاللہ بہت زیادہ مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کہاں پہ تھے؟ تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ ہم نے اسے کہا اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے اپنا خلیفہ، تو ہر انسان جو ہے، آدم کی ہر اولاد جو ہے وہ اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے، وہ اللہ کا پیغام آگے لے کے جائے گا۔ تمام اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس تمام انسانوں کے لیے بنائی ہے، تمام کافروں سب کے لیے، کہ اللہ کو امید تھی ہے کہ میرے بندے قبول کر لیں گے میرے پیغام کو، تو سب کے لیے بنائی۔ اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر۔ تو انہوں نے تھوڑا سا ان کا فیصلہ اتنا مناسب نہیں تھا، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کے وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا ہے، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے
جہنم کی آگ سے؟ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یا ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ تو یاد رکھیے قرآن میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور یہ برکت تمام آیات کے اندر ہے، کیونکہ وہ سب یا تو بھلائی کرنے والی ہیں یا رہنمائی کرنے والی ہیں یا شر و فساد سے پھیرنے والی ہیں اور دنیا اور آخرت میں خیر و بھلائی کا ذریعہ ہے، اور اس سے بڑی اور کوئی برکت نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرآن کو اس طرح تیز تیز نہ پڑھو جیسے اشعار پڑھے جاتے ہیں، اور نہ ایسے بکھیرو جیسے گھٹیا کھجوریں بکھیری جاتی ہیں، بلکہ اس کی عجائبات کے پاس رک جاؤ اور اس کے ساتھ دلوں کو تحریک دو، یعنی متحرک دو، گرماؤ اپنے دلوں کو۔ آج کل چونکہ نارمل روٹین سے زیادہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اس لیے تھوڑا تیز پڑھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی کوشش کیا کریں ہر صفحے میں سے کوئی ایک بات قابل غور ہو جائے، ہر رکوع میں سے ہو جائے، ہر رباع میں سے کوئی ایک بات قابل غور ہو جائے۔ ترجمہ لکھا ہوتا ہے جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک کوئی ترجمہ جو ہے وہ کوئی ایک پڑھ لیا کریں ساتھ ساتھ، اور کوشش کریں کہ کوئی ایک ایسی بات ہو کہ جس پہ ہم غور و خوض کر سکیں اور اس میں کو اپنی اصلاح کے لیے پوائنٹ بنا سکیں، عملی پوائنٹ بنا سکیں، تو پھر ہم اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کی برکتیں اپنی زندگی میں ہم لے کر آ سکتے ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا اور بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ ان کی بھی خصوصیت کیا بیان کی کہ کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا، اناب اور اواب۔ قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سجے ہوئے گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے۔ تو یہاں پہ جو خیر کا لفظ ہے وہ گھوڑوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ گھوڑوں کو خیر کا نام اس لیے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کی پیشانیوں کے ساتھ خیر باندھ دی ہے۔ گھوڑوں کی پیشانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک خیر باندھی ہے، اور پھر وہ خیر ثواب اور مال غنیمت کی شکل میں بھی حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت کے دن تک کے لیے خیر و برکت رکھ دی گئی ہے اور اس کے مالکان کی اس پر مدد کی گئی ہے، اس لیے ان کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا کرو اور ان کے لیے برکت کی دعا کیا کرو، اور ان کی گردنوں میں رسیاں باندھو مگر تانت کی سی نہ ہو، باریک نہ ہو جو انہیں چبھے۔ اسی طرح گھوڑے جو ہیں وہ دعا بھی مانگتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عربی گھوڑے کو رات کے آخری حصے میں 2 دفعہ دعا کی اجازت دی جاتی ہے۔ وہ دعا کرتا ہے، یہ سند نسائی کی روایت ہے، دعا کرتا ہے اے اللہ تو نے مجھے بنی آدم میں سے جس شخص کے بھی حوالے کر دیا اور مجھے اس کی ملکیت میں دے دیا تو مجھے اس کے ہاں اس کے محبوب ترین مال لو اہل و عیال میں سے بنا دے، یعنی میری محبت بھی اس کے دل میں ڈال دے، کیونکہ ظاہر ہے جانور ہیں، گھوڑے ہیں، ان کی اپنی چوائس تو ہوتی نہیں ہے، جا کر لوگ خرید لیتے ہیں، پھر جو خرید لیتا ہے وہ اپنے طور پر اس کو سدھاتا ہے اس کو اور اس سے کام لیتا ہے، تو بعض اوقات ایک کا سدھایا ہوا دوسرے کے کام نہیں آتا۔ تو گھوڑے بھی جو ہیں تو کیا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کی پیشانی کے ساتھ خیر باندھی ہے قیامت تک کے لیے۔ تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے، اور دیکھو کہ سلمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جست لا کر ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا اور کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ تو کیا مانگی انہوں نے؟ بادشاہی مانگی تھی، تو انہوں نے بادشاہی کی درخواست پر بخشش کو مقدم کیا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے معافی بھی مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے، پہلے معافی مانگی ہے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے، تو انہوں نے بادشاہی کی درخواست پر بخشش کو مقدم کیا ہے۔ سب سے پہلے کون سی چیز کی دعا مانگی ہے؟ بخشش کی، پھر بادشاہت مانگی ہے، کیونکہ دینی معاملات جو ہیں وہ دنیاوی معاملات سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، یعنی جو زیادہ توجہ کے لائق چیز ہے اسے پہلے کیا جائے۔ تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ جاتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابندے سلاسل تھے۔ یہ قسمیں تھیں، کچھ معمار تھے کنسٹرکشن کیا کرتے تھے، بناتے تھے، کچھ غوطہ خور تھے، سمندروں میں جا کے زیورات اور دوسری چیزیں نکال کر لے کر آتے تھے، اور دوسرے جو پابندے سلاسل تھے اور کھڑے رہتے تھے ان کے حکم کے
انتظار میں. ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے, تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جسے چاہے روک لے, کوئی حساب نہیں ہے. تو کتنی بڑی نعمت تھی. اللہ نے کیا کہا کہ اتنی تم جس کو چاہے دے دو, اختیار ہے, اور جس سے چاہے روک لو, ہم تم سے حساب نہیں لیں گے. اتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو دی, اور یقیناً اس کے لیے ہمارے یہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے. تو اللہ تعالیٰ بار بار دیکھیں جو اجر دے رہے ہیں نا, وہ اپنا تقرب دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اجر بہترین کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو قرب جو ہے وہ بہت خوبصورت چیز ہے, اور ہر مسلمان کو اس کی ہی تمنا کرنی چاہیے, اللہ کے قرب کی. کہ ہمیں اس دنیا میں تو چاہت لگنی چاہیے نا. پھر اصل تو ہماری چاہت, جب مومن ایک مر رہا ہوتا ہے جس کو تقرب اللہ کا چاہیے, تو وہ موت کے وقت بہت خوش ہوتا ہے کہ مجھے اللہ اپنے محبوب سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے, اور جو ہے وہ میری ملاقات کا اب ٹائم شروع ہو گیا, اللہ سے اپنے محبوب سے ملنے کا ٹائم شروع ہو گیا ہے. تو جس کو اللہ کی محبت اور اس کا قرب کی تڑپ اور لگن لگ جائے, تو پھر تو وہ اللہ کے احکامات اور اطاعت میں ہی لگ جاتا ہے اس دنیا میں, اور پھر آخرت جو ہے وہ اس کے لیے کیا بن جاتی ہے, وہ پھر اس کے لیے بہت خوبصورت جو ہے وہ جگہ بن جائے گی, جہاں پہ جنت ملے گی, اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا تقرب ہوگا. اور کتنا وہ وہاں پہ لوگ بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں گے جنت میں, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے جب جنت میں پہنچیں گے. تو یہ تھے سلیمان علیہ السلام, کتنی نعمتیں اللہ نے ان کو عطا کر رکھی تھیں. پھر ان لوگوں کی دعائیں بھی ساتھ ساتھ دیکھتے چلے جائیں کہ دعائیں کیسی مانگ رہے ہیں یہ لوگ نا. پہلے معافی بھی مانگی اللہ تعالیٰ سے, اور پھر اتنی بڑی چیز مانگی, بادشاہت مانگی, تو اللہ تعالیٰ نے ہوائیں جن سب مسخر کر دیا ان کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ میں جو تم دو گے کسی کو, میں تم سے حساب نہیں لوں گا اس چیز کا. تو دنیا میں کتنی بڑی نعمت, حالانکہ عام مسلمانوں کو دیکھیں, ہم سے نعمتوں کا حساب ہوگا نا, ہر ایک چیز کا حساب ہے ہم سے. تو پھر ان لوگوں کی دعائیں بھی ساتھ ساتھ دیکھتے چلے جائیں. کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کی کوئی دعا ہو اور وہ قرآن مجید کا ذکر نہ کی گئی ہو. یعنی جو نون نبی ہیں جن کے واقعات آتے ہیں, ان کی دعائیں اور ان کی ہمبلنس بھی بتائی جاتی ہے. ورنہ اتنا کچھ پا کر جس کے لیے انسان ہی نہیں جنات مسخر کیے گئے ہوں, اور وہ ان سے بڑے بڑے بھاری کام لیتے ہوں, تو آپ سوچیے کہ ان کی نعمتوں میں پھر کتنا اضافہ ہو جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی ملی. اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو, جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے, اور ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار دیا ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے. ایوب علیہ السلام صبر کی اعلیٰ ترین مثال ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض بیماریاں شیطان کے اثرات کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں, یعنی ان کے پیچھے جنات کا عمل دخل بھی ہوتا ہے. بظاہر وہ فزیکل النس بن جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جب ایسے اثرات ہوتے ہیں, نظر کے اثرات یا جادو کے اثرات یا کچھ, پھر اس کے لیے رقیہ والا پانی دیا جاتا ہے, اور وہی جسم پر بہایا جاتا ہے. اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے, اور اس کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر. اور ہم نے اس سے کہا کہ ٹنکوں کا ایک مٹھا لے اور اسے مار دے, اپنی قسم نہ توڑ. ہم نے اسے صابر پایا, بہترین بندہ, وہ اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے. قریبی اور دور کے لوگوں نے سب نے ان کو چھوڑ دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ جس سے اللہ نے ان کی تمام بیماریاں دور کر دیں, اور وہ پہلے سے بھی بہت زیادہ بہتر ہو گئے. ہمارے بندوں ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو, بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے, اور ہم نے ان کو ایک خالص صرف کی بنیاد پر برگزیدہ کیا تھا, اور وہ دار آخرت کی یاد تھی. کہ کیا یاد کرتے تھے؟ وہ آخرت کے گھر کو یاد کیا کرتے تھے. یقیناً ہمارے یہاں ان کا شمار چنے ہوئے ایک نیک اشخاص میں سے ہے. اور اسماعیل اور یسی اور ذوالکفل کا ذکر کرو, یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. یہ ایک ذکر تھا. اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے, ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے. تو جنت کے 8 دروازے ہیں, اور ان کی چوڑائی بھی بہت بڑی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یقیناً جنت کے دروازوں کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ میں اور ہمگیر میں یا مکہ اور بصرہ میں ہے. یعنی ایک دروازہ اتنا بڑا ہوگا. اور جنت کے دروازوں کے نام بھی ہیں, کوئی باب الصلاح ہے, کوئی باب الریان ہے, کوئی باب الجہاد ہے, کوئی باب الصدقہ ہے. کچھ نہ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جنہیں ہر دروازے سے بلایا جائے گا, اور جنت کے دروازوں پر اعمال کے اجر کی فہرست بھی لگی ہوگی. ہمارے
جنت کے دروازے پر ہمارے اعمال کے اجر کی فہرست بھی لگی ہوئی ہوگی۔ اور ایک آدمی جنت میں داخل ہوا اور دیکھا کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرضے کا ثواب 18 گنا، یعنی وہ اگر کسی کو قرضہ دیتا ہے تو ہر روز اس کے اجر میں 18 گنا ثواب لکھا جاتا ہے، اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب فواکہ اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو ہے متقیوں کا انجام۔ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ اللہم نسألک جنت الفردوس۔ اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیام گاہ۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ یہ ہے ان کے لیے، بس وہ مزہ چکیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اس قسم کی دوسری تلقیوں کا۔ وہ جہنم کی طرف اپنے پیروں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے، یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ وہ ان کو جواب دیں گے، نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار۔ پھر وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام کو بچانے کا بندوبست کیا، اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے۔ اور وہ آپس میں کہیں گے، کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، یا وہ ان کہیں نظروں سے اوجھل ہیں۔ بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ، جو یکتا ہے، سب پر غالب ہے، آسمان اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہے، زبردست اور درگزر کرنے والا ہے۔ ان سے کہو، یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔ ان سے کہو، مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملا اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں تو اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو رب نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ تو ابلیس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی انسان سے۔ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا، اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا، اے میرے رب، یہ بات ہے تو پھر اس وقت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے، یا اب اللہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان میں سارے بات ہو رہی ہے، تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا، تیری عزت کی قسم، میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا اپنے لیے، تو جن کو اس نے اسی وقت کہہ دیا اللہ تعالیٰ سے کہ جن کو تو اپنے لیے خالص کر لے گا ان کو میں نہیں بہکا سکوں گا۔ تو فرمایا، تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں کو بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بھر دیں گے اس شیطان کے ساتھ جو اس کی پیروی کریں گے۔ تو اے نبی، ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں کوئی بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، یعنی جو پیغمبر ہیں وہ بناوٹ نہیں کرتے، تکلف نہیں کرتے، بلکہ ان کی زندگی جو ہے تکلفات سے پاک ہوتی ہے، ان کا کلام بھی، ان کا رہن سہن بھی، لباس بھی، کھانا پینا بھی۔ مسروق کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا، اے لوگوں، جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو تو وہ اسے بیان کرے، اگر علم نہ ہو تو کہے اللہ ہی زیادہ جانتا ہے، کیونکہ یہ بھی علم ہے کہ جو چیز نہ جانتا ہو اس کے بارے میں کہے اللہ زیادہ جانتا ہے، یہ بھی علم والا ہی کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی کہہ دیا، آپ کہہ دیجیے کہ میں اس پر کوئی اجرت نہیں چاہتا، نہ ہی میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور شیطان کی بات ہوئی تو ہمیں شیطان کی پیروی کرنے سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ کچھ جو ہے وہ ہم کو جب ہمارے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو
تو ہم ضرور ایک ایسا شیطان کے بارے میں کچھ لیکچرز ہیں وہ کریں گے کہ ہم شیطان سے بچیں کس طرح سے، کہ ہمارے دل میں جب وہ وسوسہ ڈالتا ہے تو ہم ان سے کس طرح سے بچیں، اور کس وقت کچھ لیکچرز ہیں اس طرح استاذہ کے تو ہم وہ سنیں گے انشاءاللہ. اور پھر ہم جو ہے وہ، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ ہمارا سب سے بڑا، اور دیکھیں اس نے کتنا اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر کے اور کہا کہ تیری اللہ کی عزت کی قسم دے کے کہا کہ میں جو ہوں، اتنی اس کی ہمت دیکھیں کہ اللہ کو چیلنج کیا کہ میں بہکاؤں گا تیرے انسانوں کو، تیرے بندوں کو میں بہکاؤں گا. تو وہ سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا. تو ہمیں اس سے بچنے کی بہترین تدبیریں، ایک تو ہمیں اذکار بھی پڑھتے رہنا چاہیے، اور اس کے علاوہ کچھ اور دوسری تدبیریں بھی ہیں. اپنے دل کا حال ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اس شیطان نے ہمارے اوپر حملہ کیا، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم یہ چیزیں کچھ لیکچرز میں سیکھیں گے. تو یہاں پہ یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہاں والوں کے لیے، اور تھوڑی مدت یہ گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا. تو یہاں پہ ہماری سورہ صاد جو ہے وہ مکمل ہوئی. اب شروع ہوتی ہے سورہ زمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ عزیز الحکیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اس کتاب کا نزول اللہ زبردست و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، وہ اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت سے اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں. اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہے. سورہ زمر کے بعد جو ہے وہ پھر ہمارے پاس جو ہے نا جو صورتیں شروع ہو رہی ہیں وہ ساتوں حامیم شروع ہو گئے. ہاں، یہ سورہ زمر جو ہے یہ جو ساتوں حامیم ہے نا، اس کے بعد 7 صورتیں پتہ سنا ہی ہوگا آپ لوگوں نے، تو ساتوں حامیم ہے جو 7 صورتیں ہیں جو کہ حامیم سے شروع ہوتی ہیں. اس سورہ زمر کے بعد حامیم شروع ہو جائیں گی. 7 حامیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا خلاصہ اس میں بیان کیا ہے، اس میں نچوڑ ہے قرآن پاک کا. پہلے جب میں نے یہ ارادہ کیا تھا پڑھنے کا تو میں نے شروع میں یہ ارادہ کیا تھا کہ میں حامیم جو ہے صورتیں صرف کراؤں گی اور وہ اس میں انشاءاللہ سارا کور ہو جائے گا. تو پھر جو ہے وہ ارادہ جو ہے وہ بدل گیا اور پھر وہ فہم قرآن کے نام سے سلسلہ شروع ہو گیا. تو سورہ زمر جو ہے یہ وہ صورت ہے کہ جو کہ ان ایک طرح سے اس میں تمہید باندھی گئی ہے، اور ان صورتوں میں جو بھی کچھ بھی بیان کیا گیا ہے خلاصہ ہے قرآن یا پورا نچوڑ جو ہے قرآن کا اس میں ان صورتوں میں بیان کیا ہے. تو سورہ زمر جو ہے اس میں پوری تمہید باندھی گئی ہے، اور اس میں توحید کی جو ہے وہ ذکر یہیں سے شروع ہو گیا ہے. اور میجر جو میسیج ہے ان حامیم صورتوں کا وہ توحید ہے، اور اس کے علاوہ اور دوسری تمام چیزیں جو کہ ہمارے تمام چیزوں کو کور کر دیتی ہیں، ہمارے معاملات کو، ہماری عبادات کو اور ہمارے اخلاقیات کو. ہاں 7 حامیم ایک ساتھ ہیں، کنٹینیو ہے، 7 صورتیں ہیں. تو یہاں بھی آپ دیکھیں دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا حکم ہے. اب توحید کی بات آ رہی ہے یہاں پہ دیکھیں، یعنی ہر عمل کے لیے نیت خالص ہونی چاہیے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو اور اس کا چہرہ چاہنے کے لیے کیا جائے. لیکن اگر کسی کی خواہش یا تمنا یہ ہو کہ لوگوں کے چہرے اپنی طرف متوجہ کر لیں تو پھر اس کام میں برکت نہیں ہوتی اور اس کا اجر بھی نہیں ہوتا. تو توحید جو ہے وہ پہلا سبق ہے، اور جو کہ سورہ زمر سے ہی سٹارٹ ہو گیا ہے. تمام انبیاء کا وصف تھا اخلاص کے ساتھ کام کرنا، اس لیے انہوں نے کہا میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے. اخلاص سے کام کرنا مطلب اللہ کے لیے کام کرنا. تو اجر بھی ہم جس کے لیے کام کریں گے تو اجر کی امید بھی کس سے رکھیں گے؟ اللہ سے ہی رکھیں گے اور لوگوں سے نہیں رکھیں گے. تو اس لیے ہر پیغمبر نے کیا کہا کہ ہمارا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. اور انسان جب بندوں سے توقعات ہٹا کر صرف اللہ کی طرف اپنی توجہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنے مخلوق میں سے کس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا. پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب
غالب ہے، اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ توحید کی بات ہوئی، اب اس کی توحید کو ایکسپلین کرنے کے لیے اس کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ آسمان اور زمین اور دن اور رات کا ذکر آ رہا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک وقت تک مقرر چلے جا رہے ہیں۔ جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کی۔ اب یہ دیکھیں یہ ساری نشانیاں ہیں۔ اچھا اب یہ جو نشانیاں آ رہی ہیں نا ساری، اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنے مخلوق میں سے جس کو چاہتا، یہ آیت نمبر ہے آیت نمبر 4 سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں نا ساری نشانیاں بیان ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ توحید کو جب ڈسکرائب کیا جاتا ہے نا تو اللہ کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو بھی غور سے پڑھنا ہے اور ان کو کہیں پوائنٹ وائز لکھنا ہے کہ کون کون سی بیان ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 4 سے دیکھے گا سورہ زمر کے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ کیا ذکر ہوا؟ اللہ کی توحید کا، وہ اکیلا ہے، سب پر غالب ہے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، دن کو رات پر اور رات کو دن پر لپیٹتا ہے، سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور وہ زبردست ہے، درگزر کرنے والا بھی ہے۔ پھر اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے تمہارا جوڑا بھی بنایا، اور پھر اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے، اور وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تین تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ 7 یہی اللہ جس کی یہ کام ہے، تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، پھر تم کدھر سے پھرائے جاتے ہو۔ یہ 7 یا 6 یا 7 کچھ خصوصیات آ رہی ہیں، تو ان کو جو ہے نا ہم نے لکھنا ہے۔ آیت نمبر 6 تک، 4 سے لے کر 6 تک ان آیات کو سورہ زمر کے پڑھیے گا، اللہ کی نشانیاں ہیں یہ، اور ان کو الگ الگ پوائنٹ وائز سارا لکھیے گا ترجمہ دیکھ کر، ٹھیک ہے، سب نے لکھنا ہے اپنے پاس۔ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ اگر ہم نہیں مانتے ہیں اللہ کی آیات کو اور ہم عمل نہیں کرتے، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمارا ہی نقصان ہوگا، ہم ہی جہنم میں چلے جائیں گے۔ لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ آخرکار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ تو ناشکری پسند نہیں، شکر پسند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی، اس لیے کہ ہم ان کو یاد رکھیں اور شکر ادا کریں۔ اب یہ جو ساری نعمتیں 4 سے لے کر 6 میں آئی ہیں نا، یہ ساری لکھ کے لگانی ہے ہم نے چارٹ بنا کے، تاکہ ہم ان نعمتوں کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ والی نعمتیں ہم ان کو نعمتیں کاؤنٹ ہی نہیں کرتے، ہم ان کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ یہ نعمتیں ہیں ساری، ہمارا اختیار تھا کہ ہم انسان بنتے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا، ہمیں جانور بنا دیتا، ہمیں بکری بنا دیتا، ہمیں مچھلی بنا دیتا نہیں نا۔ تو یہ اللہ کی رحمت اور اس کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات کے لیے چنا، تو کتنا ہمیں اس پہ بھی بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، مسلمان بنایا۔ تو انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے۔ یہ انسان کی عام عادت ہے، اور جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ ہم اکثر اوقات اپنی ہی کوئی نیکیوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کوئی بہت بڑی نیکی کی تھی، اس کا صلہ ہمیں مل رہا ہے، یا ہم نے اکثر لوگوں کو میں نے منہ سے کہتے ہوئے سنا ہے، درسوں کے دوران سنا ہے لوگوں کو کہتے ہوئے کہ بہت ہمارے اوپر برس رہا ہے، ہمارے اوپر، اور میں نے بہت خدمت کی تھی کسی کی تو اس کی صلہ مل رہا ہے کہ اتنا مجھے مل رہا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے اوپر لے گئے نا، شرک کر لیا نا؟ نہیں، شرک نہیں کرنا۔ تو اللہ پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نوازے تو وہ اس کی مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ اے نبی اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے؟ اب دیکھیں بار بار ہم نے کتنی عباد الرحمان کی خصوصیات پڑھی نا، کہ رات کا قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، رات کا قیام کرتے ہیں، اور آخرت کے لیے ڈرتا ہے، خشیت اختیار کرتا ہے، اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے، نا امید نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کی
جو رحمت ہے اس سے نا امید نہیں ہوتا، چاہے اس کے اوپر کتنے بھی حالات برے آئیں وہ نا امید نہیں ہوتا ہے۔ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ تو اب یہ اخلاص کیسا پیدا کیا جائے؟ یہ اخلاص پیدا ہوتا ہے رات کی عبادت سے، جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ دن میں تو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اور ہم جاگے بھی ہوتے ہیں تو ہم فرض سمجھ کر ادا کر لیتے ہیں عبادت کو، لیکن دل میں رات میں مشکل بھی ہوتا ہے اپنی نیند کو توڑ کر اٹھنا اور رات کا قیام کرنا، تہجد پڑھنا، اور اس وقت کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف دل متوجہ ہوتا ہے اور اس میں ریاکاری بھی نہیں ہوتی۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کا شرف کیا ہے، تو مومن کا شرف جو ہے وہ قیام اللیل میں ہے، رات کے قیام میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا چاہو زندہ رہو، بالآخر تو مرنا ہے، جس کو چاہو محبوب بنا لو، بالآخر تو جدا ہونا ہے، جسے چاہو عمل کرو، جیسے چاہو عمل کرو، بالآخر اس کا بدلہ تو ملنا ہے۔ اور جان لو کہ مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے، اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں ہے، لوگوں سے بے پرواہ ہو جائیں، یعنی لوگوں سے لالچ نہیں رکھتا، لوگوں سے امید نہیں رکھتا، اللہ سے امید رکھتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور خدا کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، نیکی کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اطاعت کرنے والے کو اجر ناپ کے دیا جائے گا اور ان کے اجر کا وزن کیا جائے گا، سوائے صبر کرنے والوں کے، ان کو ان کا اجر چلو بھر بھر کے دیا جائے گا، یعنی مقدار ہی نہیں ہوگی، بے حساب ہوگا جو لوگ صبر کریں گے۔ تو روایت میں آتا ہے دنیا میں جو آزمائشوں میں گرے رہے ان کو لایا جائے گا کہ نہ ان کے لیے ترازو رکھا جائے گا، نہ ہی نامہ اعمال کھولا جائے گا، اور بغیر حساب کے ان پر انجر انڈیل دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان آزمائشوں والوں کی فضیلت دیکھ کر جو لوگ دنیا میں تندرست اور صحت مند تھے اور عافیت میں تھے وہ وہاں آرزو کریں گے کہ کاش ان کے جسم کو بھی قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا دنیا میں، تو ایسا ہی اجر ہمیں بھی مل رہا ہوتا۔ تو یعنی کاش دنیا میں ہم پر ایسی مصیبتیں آئی ہوتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مصیبت مانگیں اللہ تعالیٰ سے، بندہ مومن پر ہر وقت کوئی نہ کوئی مشکل آتی رہتی ہے۔ جب بھی آپ ایمان آتا ہے، آپ نیکی کا جذبہ اختیار کرتے ہیں، یہ دل کے اندر سے ہوتا ہے، خود بخود ہوتا ہے، جذبہ جو ہوتا ہے نا، یہ کوئی اختیار ہم خاص طور پر نہیں کر سکتے۔ ایمان بڑھا آپ کا جذبہ پیدا ہوا، آپ نیکی کو خود اختیار کرتے ہیں، جب اختیار کرتے ہیں نیکی کو تو پھر آپ کے اوپر آزمائشیں بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ اللہ کی راہ میں قدم بڑھائیں گے آگے تو آزمائشیں جو ہیں وہ ضرور آئیں گی آپ کے۔ تو بندہ مومن پر ہر وقت کوئی نہ کوئی مشکل آتی رہتی ہے، کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی اپنے آپ کی طرف سے، کبھی عبادت جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے، کبھی روزہ لگنے لگتا ہے، کبھی نیند آنے لگتی ہے، کبھی کچھ اور، تو ایسی ساری چیزیں انسان کا امتحان ہوتی ہیں، اور پھر ان امتحانوں میں انسان اگر صبر کر کے اپنا کام جاری رکھے، اللہ کی عبادت کرتا رہے، اطاعت کرتا رہے، اسے مغلوب نہ ہو جائے، تو یہ صبر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے، کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو۔ کہو اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ خوب سن رکھو، یہی کھلا دیوالیہ ہے، ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بچھائی ہوئی ہوں گی اور نیچے سے بھی، یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ بس اے میرے بندوں میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی دانش مند لوگ ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک میں ہمیں بدلے کا حکم بھی ملتا ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں۔ ایک تھپڑ مارا ہے کسی نے تو ایک ہی تھپڑ مار سکتے ہیں، لیکن پسندیدہ کیا چیز ہے؟ معاف کرنے کو پسند کیا گیا ہے نا۔ تو بہترین حصہ کیا ہے؟ یہ معاف کرنا، یہ بہترین حصہ ہے، اور مطلب اجازت ہے اس کی بھی، جائز ہے وہ بھی۔ تو جو بہترین اس کو کرتے ہیں نا پہلو کی، ان کے لیے بشارت ہے۔ بس اے نبی بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی دانشمند ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں منزل پر منزل بنی ہوئی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے۔ اب یہ دوبارہ اللہ کی نشانیاں جو ہے وہ بیان ہو رہی ہیں۔ 4 سے لے کر 6 تک تھا اور پھر اب یہ 21 سے ہے، 21 سے دیکھیے گا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کی سوتوں اور چشموں دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی، پھر آخرکار اللہ ان کو بھوس بنا دیتا ہے۔ در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو شرح صدر کب ہوتا ہے؟ کس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے؟ جب انسان شرک کو چھوڑ کر توحید پر آ جاتا ہے۔ تو یہاں جہالت چھوڑ کر علم پر آ جاتا ہے، غفلت کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کے ذکر پر دوام کرتا ہے۔ دوام کرنا مطلب بھروسہ کرتا ہے اللہ کے ذکر پر، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، بہادری سے کام کرتا ہے، اس کا دل کشادہ ہوتا ہے، ڈرتا نہیں ہے، دل سے کینہ نکال دیتا ہے، فضول کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تو کتنی ساری خصوصیات اس میں بیان ہوئی نا شرح صدر کی، اس کو بھی یاد رکھیں۔ کب ہوتا ہے شرح صدر؟ کس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں؟ جب انسان شرک کو چھوڑ کر نمبر 1 توحید پر آتا ہے، جہالت چھوڑ کر علم پر آ جاتا ہے، قرآن پاک کی تعلیم کو اختیار کرتا ہے، غفلت کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کے ذکر پر دوام کرتا ہے، 4 5 لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، نمبر 6 بہادری سے کام کرتا ہے، تو اس کا دل کشادہ ہو جاتا ہے، ڈرتا نہیں ہے اور دل سے کینہ نکال دیتا ہے، فضول کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ڈرتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرتا، دل سے کینہ نکال دیتا ہے اور فضول کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ لہو الحدیث بھی جو ہم نے بات کی تھی، فضول ہمارے مشاغل جو ہیں جس میں ہم بہت زیادہ ان پر بھی بہت زیادہ غور و خوض کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ویل ہے۔ ویل کہتے ہیں ہلاکت کو۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کسی بھی شخص کو دل کی سختی سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں دی گئی۔ دل کی سختی جو ہے وہ بہت بڑی سزا ہے۔ ہارٹیڈ سب سے بری جو ہے وہ سخت چیز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو ان دیہاتیوں نے کہا ہم تو اللہ کی قسم اپنے بچوں کو نہیں چومتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے اندر سے رحم اٹھا لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو دل سخت ہونا بدبختی کی علامت ہے۔ ایک شخص نے آپ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ صرف اپنے کارڈ کے ذریعے ہی یا بینک ٹرانسفر کے ذریعے ہی آپ کسی کو رقم نہیں بھیج دیں، بہت ہی فارمل وے میں آپ جا کے کسی کو مدد نہیں کر دیں، بلکہ اپنی جان تھوڑی سی لگائیں، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیں، اس سے ذرا تعلق رکھیں مسکین کے ساتھ، اور یتیم کے سر پر ہاتھ بھی پھیرنا ہے۔ اس کو یہ نہیں کہ آپ نے یوں بے رخی کے ساتھ اس کو پیسے دے دیے، نہیں، اس کے سر پر ہاتھ بھی رکھنا ہے، رحم دلی بھی دکھانی ہے، اس کو پیار کرو، اس عمل سے تمہارے دل کی سختی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ کتنا اچھا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے طریقہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ تو ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کہتا ہے کہ کسی کام میں دل نہیں لگ رہا، کوئی اچھا عمل نہیں ہو رہا، تو انسان پھر کچھ عملی طور پر ایسے کام کرے، غریبوں کے اندر جائے۔ کبھی کبھی دل میں بہت زیادہ گھٹن ہوتی ہے گھٹن، دل نہیں لگتا، کبھی بے چینی ہوتی ہے، تو کیا کریں؟ عملی طور پر ایسے کام کریں، غریبوں کے اندر جائے، ایسے علاقوں میں جائیں جیسے لوگ ہالیڈیز پر جا رہے ہوتے ہیں۔ ہالیڈیز صرف وہاں ہی نہ کریں جہاں صرف دنیا ہی دنیا ہے، اس دنیا سے نکل کر ایک اور دنیا میں چلے جائیں۔ بھی اس میں بھی ہم پڑھیں گے کہ کیا ہے، ہم بھی جا سکتے ہیں کہیں پر ایسی جگہوں پر جہاں قدرت کے سارے نظارے ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ رہتے ہوں جو آپ کی طرح نعمتوں میں نہیں ہیں، تاکہ ان کو دیکھ کر نعمتیں یاد آئیں۔ ابھی ہم اس میں بھی پڑھیں گے۔
تو اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں. اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم، ان کے دل نرم ہو کر اللہ ہی کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے اور جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے. تو اللہ نے بہترین کلام جو نازل کیا، ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے اور بار بار دہرائے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا قصے کتنے جو ہیں وہ اس میں بار بار رپیٹ ہوئے ہیں اور بار بار باتیں جو ہیں وہ اس میں کہی گئی ہیں. اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا؟ ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اتنا چھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا. پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکایا اور آخرت کا عذاب تو پھر اس سے شدید تر ہے. کاش یہ لوگ جانتے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آ جائیں. ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے تاکہ برے انجام سے بچیں. اللہ ایک مثال دیتا ہے. ایک شخص تو وہ ہے جس کے مالک ہونے میں بہت سے کچھ خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے. کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے. آخر کا قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا مقدمہ پیش کرو گے. تو جھگڑے کس بارے میں ہوں گے؟ اپنے حقوق کے بارے میں ہو رہے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگوں سے حقداروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے، یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری سے لیا جائے گا بدلہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کے ذمے 1 دینار اور 1 درہم بھی ہو تو اس کی ادائیگی اس کی نیکیوں سے کی جائے گی، کیونکہ وہاں دینار اور درہم نہیں ہوں گے. اگر کسی کا قرض دینا چاہے تو وہ چکا دیا جائے، کسی کی کوئی امانت رکھی ہے تو واپس کر دی جائے. لیکن غفلت کی زندگی یہاں نہایت نقصان دہ ہے اور اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، آمین. تو یہاں پہ ہمارا پارہ نمبر 23 ومالی جو ہے وہ مکمل ہوا. یہ ہے شہر رمضان، نکال لیں پیج نمبر 27. رمضان شہر المساوات، باہمی ہمدردی کا مہینہ. رمضان کا مہینہ شہر المساوات بھی ہے، یعنی انسانوں کے ساتھ باہمی ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. خاص طور پر معاش اور رزق کے معاملے میں ایک دوسرے کی تنگی اور محرومی، پریشانی اور دکھ میں شرکت اور مدد کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل مومن کو خوش کرنا ہے. بہترین عمل کیا ہے؟ کسی مومن کو خوش کر دو، اس کا قرض ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا اور اس سے کوئی تکلیف اور سختی کو دور کرنا. 4 چیزیں آ گئیں. مومن کو خوش کر دو، اس کو کوئی تحفہ ہی دے دو، اس کا قرض ادا کر دو، مصیبت میں پریشانی میں ہے، اس کی ضرورت پوری کر دو، اور اس سے کوئی تکلیف یا سختی آ گئی اس کے اوپر تو اس کو دور کر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اچھے اخلاق کے ساتھ اس شخص کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے. روزے دار کو ماہ رمضان میں خود بھوکا پیاسا رہ کر دل میں ان حاجت مندوں کا درد محسوس کرنے کا موقع ملتا ہے جو اکثر و بیشتر فکر و فاقہ میں مبتلا رہتے ہیں. یوں اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے اور وہ دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. رمضان میں اسلاف کی مساجد ان کھانوں سے بھر جایا کرتی تھیں جو وہ فقراء اور مساکین کے لیے پیش کیا کرتے تھے. وہ جس کسی کو بھی کھلاتے اللہ کی محبت میں کھلاتے تھے. کون؟ اسلاف جو تھے، صالحین اور دوسرے اسلاف جو تھے. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ دوحر کی آیت نمبر 8، اس کا ترجمہ ہے اور وہ اس اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے گو آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا اور نہ ہی اس سے منع فرمایا. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا ہم یہ مسکینوں کو نہ کھلا دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تم خود نہیں کھاتے وہ انہیں بھی مت کھلاؤ. تو اب سوچنا یہ ہے کہ ہم جو چیز نہیں کھاتے وہ ہمیں اپنے مومن اور مسلمان بھائیوں کو بھی نہیں کھلانا چاہیے. مگر ہم بھی تو اس چیز سے دور ہو رہے ہیں نا. نہیں، ہم نے تو وہ کھا لی نا،
جو چیز ہم نہیں کھاتے، جس کو ہم پسند نہیں کرتے، کہ وہ کم معیار کی یا کم لو یا کچھ اس طرح کی جو ہمیں پسند نہیں ہے، وہ اچھی چیز پسند کرتے ہیں، اچھے جو چیز ہم پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کو کھلانا ہے، اچھی سے اچھی چیز جو کھا رہے ہیں وہ بھی اور جو پہن رہے ہیں وہ بھی دوسروں کے لیے وہی دینا ہے، یہ پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے۔ تو کرنے کے کام کیا ہے رمضان میں اللہ کی تمام مخلوق، وہ ایک الگ چیز ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا بچ گیا ہے تو آپ دے دیں، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو بچ گیا نا۔ نہیں، جو چیز آپ کھا رہے ہیں، آپ ایسا نہ ہو کہ آپ خود تو کچھ اور کھاتے ہیں لیکن بانٹنے کے لیے آپ نے کوئی الگ سے چیز جو آپ نہیں کھاتے وہ پسند کی ہے، جو آپ خود پسند سے کھاتے ہیں نا شوق سے، آپ وہی چیز بانٹیں تو وہ پسندیدہ ہے وہ پھر۔ تو کرنے کے کام کیا ہے رمضان میں اللہ کی تمام مخلوق کے ساتھ خیر و بھلائی کے طریقے سوچیں، باہم الفت و محبت کی فضا کو رواج دیں، فیملی کے ساتھ مل کر افطار کریں، رشتہ داروں ہمسایوں دوستوں کو افطار پر مدعو کریں، بیواؤں یتیموں محتاجوں بیماروں کی خبر گیری کریں، ہسپتالوں میں مریضوں اور ان کے لواحقین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جائیں۔ کون چلے گا ہسپتالوں میں رمضان میں؟ کسی ہاسپٹل میں چلیں، مریضوں لواحقین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ ہماری باجی نے ایک تھوڑا پروگرام بنایا تھا ایک دفعہ، ابھی عمل تو نہیں ہوا ابھی، لیکن ان کا پروگرام ہے کہ ہم جائیں گے، تو میں بھی سوچ رہی تھی کہ ہم بھی کہیں چلیں گے، کسی کی مدد کرنے۔ رمضان کا بھی مہینہ ہے، کچھ ہم گفٹ بھی دے سکتے ہیں، کسی یتیم خانے میں جا سکتے ہیں، بچوں کو گفٹ دے سکتے ہیں، قیدیوں کی احوال پرسی اور ممکنہ مدد کریں، کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، ملازمین کو کاموں میں رعایت دیں، بزرگوں کا احترام، بچوں کے ساتھ شفقت کا سلوک، عام دنوں کی نسبت زیادہ کریں، اقربا سے صلہ رحمی کریں، ان کی ضروریات معلوم کریں تاکہ ان کی مدد کر سکیں، آپس میں ناراض عزیز و اقارب کی صلح کروائیں، جو روٹھے ہوئے ہیں انہیں منا لیں، لوگوں کی طرف سے دل صاف کریں اور ان کے قصور معاف کر دیں تاکہ ہر ایک کے ساتھ احسان کر سکیں، نیکیوں کے کام میں کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ شریک کر لیں، اس طرح بہت سے کام آسان ہو جائیں گے۔ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر مختلف اشیاء ضرورت، کھانا، کپڑا، کارڈز وغیرہ بانٹیں۔ ایام حیض میں خواتین عموماً نماز روزہ ادا نہ کر سکنے کی بنا پر پریشان ہو جاتی ہیں، اس کے ازالے کے لیے وہ ذکر کرنے، تلاوت اور لیکچر سننے کے علاوہ خدمت خلق میں بھی اپنا وقت لگا سکتی ہیں۔ مطلب یہ وقت اس جگہ لگا، ہاں ہاں، چلو دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک 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 و اتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللهم انا اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر من فتنة المسیح الدجال، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، اللهم نسألك جنة الفردوس، اللهم نسألك فضلا كبيرا، اللهم نسألك من فضلك العظيم، اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم، آمین۔ اے اللہ پاک، جس نے بیان کیا، جس نے بیان رکھایا، اور جن لوگوں نے بیان سنا، اللہ تعالیٰ اس محفل کی رحمت و برکت سے اور اس ماہ مبارک کی رحمت و برکت سے ہماری دلوں میں جو بھی دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، جائز خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے کرم سے انہیں قبول فرما لیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری بخشش کر دیجیے، ہم سے راضی ہو جائیے جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں۔ اے اللہ پاک، ہمیں اس قرآن پاک سے جوڑی رکھیے گا، ہمیں ایمان والا بنا دے، ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دے، ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شمار کر لے یا رب، ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شمار کر لے۔ اے اللہ پاک، جن لوگوں کے گھروں میں رزق کی تنگیاں ہیں، اے اللہ پاک ان کے گھروں میں رزق کی کشادگی عطا فرما، بلکہ تمام مومنین اور مومنات کے گھروں میں رزق کی کشادگی عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے دسترخوانوں کو وسیع کر دیجیے۔ اے اللہ پاک، جو
بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی بیماریوں کو شفا کاملہ سے بدل دیجیے، انہیں شفا کاملہ عطا فرمائیے، صحت اور عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومن اور مومنات کو بخش دیجیے اللہ تعالیٰ، اور قیامت کے دن کا ہم سب کا حساب آسان کر دیجیے گا، اور ہم سب لوگوں کو ان 70,000 لوگوں میں شامل کر دیجیے گا جو کہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ آمین۔ اے اللہ پاک، جن بھی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ تمام مومن اور مومنات کی پریشانیوں کو اپنے خاص کرم سے دور فرما دیجیے۔ ہمارے جو والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت کر دیجیے، ان کے بخشش کر دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے، اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے، ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیجیے۔ جو والدین حیات ہیں، یا اللہ پاک انہیں صحت و عافیت عطا فرما، انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگ کی جو بھی اپنی دعائیں ہیں وہ مانگ لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔